السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یوم ولادت سید الشہداء سرور و سالار احرار و آزاد مردان دنیا، سبط اصغر سید شباب اہل الجنہ حضرت امام حسین علیہ السلام، اور اسی طرح ولادت باسعادت حضرت علمدار عباس ابن ابی طالب علیہ السلام، اور اسی طرح آنے والی ولادت حضرت امام سید ساجدین علیہ السلام 3، 4 اور 5 شعبان تسلسل کے ساتھ یہ انوار اہل البیت کے ایام آپ تمام حاضرین، تمام علماء کرام اور تمام امت اسلامیہ کو مبارکباد عرض ہے۔ اور اسی طرح شکریہ آپ کا ادا کرنا ہے تمام اکابرین، قائدین اور بزرگان مختلف مذاہب، ادیان اور مسالک کے علماء، مشائخ جو یہاں تشریف فرما ہیں اور جو اس محفل کو گرما کے اپنے بیانات عالیہ سے اور تشریف لے جا چکے ہیں، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اسی طرح اس ایوان اقبال میں، اس عالمی شہرت یافتہ اس اجتماع کے مرکز میں تشریف فرما مختلف طبقات، جوانان، بزرگان اور مختلف باقی تنظیموں سے تعلق رکھنے والے تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ مجلس جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ انہی ادیان سے تعلق رکھنے والے ہمارے سردار بشن سنگھ صاحب جو تقریر کر کے اور آپ کو گرما کے محفل کو جا چکے ہیں، ان کی تجویز تھی سید الشہداء علیہ السلام کے 40 کی مجلس میں تشریف لائے تھے اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ، اور وہاں پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ مجالس عزا اور سوگ کی آپ مناتے ہیں اور آپ تو اس میں اپنے لیے عقیدت کا اظہار کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں ایک محفل ایسی ہو کہ جس میں ہم بھی آئیں اور ہم بھی اس ہستی سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، عشق رکھتے ہیں، تو ایک دن ایسا بھی رکھیں۔ تو ہم نے ان سے وعدہ کیا اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، اور آج ہم تمام ادیان اور مذاہب کے نمائندگان اور اسی طرح مختلف مسالک اور مختلف سلسلوں کے اکابرین و قائدین کی موجودگی میں یہاں پر اس مجلس میں موجود ہیں۔ میں خصوصی شکریہ بھی ادا کروں گا جناب ڈاکٹر غزنوی صاحب کا کہ ان کی کوششوں سے یہ ممکن ہوئی ہے اس حال میں، اور اس طرح کی مجلس وہ ہمیشہ محبت فرماتے ہیں اور تعاون کرتے ہیں۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ یہ مجلس آج کی اس کے میزبان تحریک بیداری سیالکوٹ ہیں۔ تحریک بیداری یہ امت مصطفیٰ جب پہلی کانفرنس ہوئی تھی تو اسی وقت سے سیالکوٹ کے بعض ہمارے دوستوں نے یہ خواہش کی تھی کہ ہمیں یہ موضوع اتنا اچھا لگا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں توفیق دی جائے، ہمیں موقع دیا جائے کہ یہ کانفرنس ہم کریں، اور 2 سال انہوں نے سیالکوٹ میں یہ کانفرنس کی، اور اس سال بھی یہ سیالکوٹ ہی میں کرنے جا رہے تھے۔ تو میں نے ان سے خواہش کی کہ سیالکوٹ میں اچھی کانفرنس کرتے ہیں، آپ محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر اکابرین مختلف نمائندگان لاہور سے جاتے ہیں وہاں پر، تو
اس کے بجائے ہم لاہور میں رکھیں اور ایوان اقبال میں رکھیں اور آپ سیالکوٹ سے یہاں آ جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ انہوں نے قبول کیا، اور در حقیقت میزبان اصلی ہمارے سیالکوٹ کے یہ دوستان ہیں جو یہاں تشریف فرما بھی ہیں، اور کچھ ان کے ساتھی یہاں شاید نہیں بھی ہیں، لیکن اصلی میزبان یہ ہیں۔ میں ان کا بھی خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی طرح جنہوں نے یہاں پر اپنے بیانات کے ذریعے سے اس کانفرنس کے موضوع کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے، روشن کیا ہے۔ موضوع واضح ہے، بہت واضح ہے، اس کو کسی تفسیر اور تشریح کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ہر صاحب ضمیر کے دل کی آواز ہے، اور اس کے ذہن کی اور اس کے باطن کی آواز ہے۔ چونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ شخصیت ہیں جو فرقوں سے اور ان مختلف سلسلوں سے بالاتر ہیں، چونکہ ان کا کام ہی ایسا تھا جو تمام بشریت سے تعلق رکھتا ہے، اور ہر بشر صاحب ضمیر وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم رکھتا ہے اور قبول کرتا ہے کہ جو وقار بشریت کو امام حسین علیہ السلام نے عطا کیا ہے وہ کسی اور نے نہیں کیا۔ میں گزشتہ ہی جو جمعہ کے دن ہماری گفتگو ایک ہوتی ہے تجزیاتی، اس کے اسی مناسبت سے میں نے عرض کیا تھا، وہ گفتگو آپ سن سکتے ہیں، یہاں وقت بہت قلیل ہے، اذان کا وقت قریب ہو رہا ہے۔ تو اس میں نے یہ عنوان دیا کہ امام حسین علیہ السلام کو کس زمرے میں ہم رکھیں، وہ زمرہ کون سا ہے، کیٹیگری کون سی ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ ایک زمرہ عقیدت مندوں کا ہے، عقیدت مند امام حسین علیہ السلام سے شدید عقیدت رکھتے ہیں، مسلمان بھی رکھتے ہیں، غیر مسلمان بھی رکھتے ہیں، اور یہاں بھی آپ نے مشاہدہ کر لیا کہ آپ یہ تشخیص نہیں دے سکتے کہ شیعہ کو امام حسین سے زیادہ عقیدت ہے یا سنی کو امام حسین سے زیادہ عقیدت ہے۔ اسی طرح آپ یہ فرق نہیں کر پائیں گے کہ ایک مسیحی کو امام حسین سے زیادہ عقیدت ہے یا ایک ہندو کو زیادہ عقیدت ہے یا ایک سکھ کو زیادہ عقیدت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر اپنی عقیدت ظاہر کر رہا ہے، اور اس میں کوئی تظاہر یا بناوٹ ریاکاری نہیں ہے، بلکہ یہ دل کی حقیقت ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں عقیدت تمام بشریت کو ہے، اس لیے سب خاضع ہیں، متواضع ہیں، لیکن ایک چیز عقیدت کے پیچھے پنہان رہ گئی ہے، اور وہ حقیقت امام حسین علیہ السلام ہے۔ اب شیعہ کو بہت عقیدت ہے امام حسین علیہ السلام سے، اور اس عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، دامیں درمیں سخنے ہر طرح سے اظہار کرتے ہیں، اور اس عقیدت کے اظہار سے ایک حد تک اپنے آپ کو تسکین بھی دیتے ہیں۔ لیکن آج اگر دنیا کی حالت ہم دیکھیں، اس زمانے کا روپ دیکھیں، رنگ دیکھیں، حالات دیکھیں جن کی طرف بلوچ صاحب نے اشارہ کیا ہے، جن کی طرف ہمارے پروفیسر صاحب راشد صاحب نے اشارہ کیا ہے، جن کی طرف دوسرے اکابرین نے اشارہ کیا ہے، جو حالات اس وقت عالمی سطح پر ہیں، مسلمانوں کے ہیں، اور جو ہمارے ملکی حالات ہیں، ان سب کو اگر دیکھیں تو اس میں یوں لگتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے عقیدت بھرپور ہے، جس کا اظہار ہم محرم میں دیکھتے ہیں، جس کا اظہار ہم شعبان میں دیکھتے ہیں، جس کا اظہار ہم جشن میں دیکھتے ہیں، جس کا اظہار ہم عزاداری میں اور سوگ میں دیکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر زیارت میں جا کر اربعین اور غیر اربعین میں زائرین کے عمل میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ لیکن دنیا کی یہ حالت، مسلمانوں کی یہ حالت، عالم اسلام کی یہ حالت، اور علماء اسلام کی یہ حالت، اور حکمرانوں کی یہ حالت، اور اسلامی دنیا کی یہ حالت یہ بتاتی ہے کہ عقیدت مندوں کو ابھی حقیقت حسین معلوم نہیں ہے۔ اگر حقیقت امام حسین معلوم ہوتی تو آج یہ ذلت نہ ہوتی۔ آپ کی طرف کھل کے اشارے ہو چکے ہیں، اور میڈیا بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ ایک میڈ مین پریزیڈنٹ بنایا انہوں نے، دیوانہ، دنیا کو ہراساں کرنے کے لیے۔ دیوانہ نہیں ہے، اداکاری کرتا ہے، ایکٹنگ کرتا ہے۔ ہنری کسنجر نے یہ نظریہ دیا تھا کہ جب دنیا تم سے نہ ڈرے، تمہاری عقل سے، تمہاری ٹیکنالوجی سے، تمہاری تدبیر سے خوفزدہ نہ ہو،
تو آپ یہ ایکٹنگ کرو کہ ہم پاگل ہیں، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، ہم کسی کی نہیں سنتے، ہم جو جی میں آئے ہر ایک کو حملہ کریں گے، ماریں گے۔ یہ میڈ مین کا اس نے نظریہ، تھیوری دی کہ اس طرح سے دنیا ڈر جائے گی تم سے، اور ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے ایک میڈ مین آگے لایا اور وہ پاگل پن دکھاتا ہے کہ میں پاگل ہوں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور اس نے ساری دنیا کا نظم درہم برہم کر دیا ہے۔ اور اس نے دیکھا فلسطین میں کیا کچھ کیا، ایران کے اوپر حملہ کیا، اس سے پہلے افغانستان تباہ کیا، لیبیا تباہ کیا، عراق تباہ کیا، اور پھر اس کے بعد فلسطینیوں کو 75,000 شہیدوں کا وہ قاتل ہے، اور پھر انہی شہیدوں کے اوپر جنازوں پہ کھڑے ہو کر وہ امن کا معاہدہ بھی کرتا ہے۔ قاتل مرکز بن جاتا ہے امن کا، اور ساتھ اپنے ملا لیتا ہے چند اسلامی ملکوں کو اور غیر اسلامی ملکوں کو جو اس سے ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، اور پھر اس امن معاہدے کو امن بورڈ میں تبدیل کر دیتا ہے، اور اس امن معاہدے اور امن بورڈ میں جا کر پھر اس کو مسلمان ملک اور سب سے زیادہ متاسفانہ پاکستان نوبل انعام بھی دلوانا چاہتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ شامل بھی ہو جانا چاہتے ہیں۔ در حقیقت یہ جو کچھ ہو رہا ہے، امام حسین علیہ السلام کی یہیں پہ ضرورت ہے۔ باقی مسائل دنیا کے سیاستدان حل کر لیتے ہیں، مسلم و غیر مسلمان اپنے ملکی مسائل، معیشت کے مسائل۔ دیکھا آپ نے ہمارا ملک معیشت کے لحاظ سے مشکل میں پڑ گیا تھا، تو تبدیلی حکومت کی آئی اور نئی حکومت نے آ کر مشکل معیشت کی، البتہ حکومتی مشکل معیشت کی حل کر لی، عوامی رہتی ہے، ابھی عوام کی معیشت کی مشکل ابھی حل نہیں ہوئی، لیکن حکومت کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ان کی معیشتی مشکل حل ہو گئی ہے۔ دفاعی مشکل ہمارے قیادت نے حل کر لی اور انڈیا کو جواب دیا، منہ توڑ جواب دیا، دندان شکن جواب دیا، لیکن جو بنیادی مشکل ہے وہ دفاعی نہیں ہے، وہ معیشتی نہیں ہے، وہ سیاسی نہیں ہے، بنیادی مشکل انسانی ہے، اور وہ یہ کہ جب کوئی دنیا میں یزید، کوئی طاقتور، کوئی فرعون، کوئی نمرود، کوئی ستمگر، کوئی جبار، کوئی ڈکٹیٹر جب آ کر آپ کو ایک ایسے دوراہے میں لا کر کھڑا کر دے کہ ایک طرف ذلت ہو اور ایک طرف موت ہو، آپ کے پاس زندہ رہنے کا ایک ہی راستہ ہو کہ ذلیل ہو کر رہو، سر جھکا کے رہو، ان کے قدموں میں اور ان کے چرنوں میں جھک کے رہو، تو یا زندہ رہو گے، دوسری صورت میں آپ کو مار دیا جائے گا۔ جب اس قسم کے دوراہے میں، اس چوک میں لا کر کھڑا کر دیا جائے امت کو، ملت کو، مسلمان کو، حکمران کو، جمعیت کو، مملکت کو، یہاں پر کس کی تدبیر کام آتی ہے؟ یہاں کے لیے اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو بنایا تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، جب کوئی مر جاتا تھا اس کے جسم سے روح نکل جاتی تھی تو موسیٰ جو مسیح علیہ السلام اسے حکم دیتے تھے قم باذن اللہ، وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ لیکن جب امت مر جائے، امت کا ضمیر مر جائے، اور جب امت ذلت کا شکار ہو جائے، حکمران ذلیل ہو جائیں، اس ذلت کی پستی سے کون نکال سکتا ہے؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابن زہرا کو مقرر کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس لیے فرمایا تھا، امام حسین علیہ السلام کو کتنا سمجھایا گیا، کتنے بڑے بڑے لوگوں نے سمجھایا۔ محمد ابن حنفیہ بھائی ہیں، حقیقی بھائی ہیں، انہوں نے سمجھایا کہ آپ یہ بنو امیہ بہت خوفناک ہیں، بے رحم ہیں، آپ ان کے خلاف نہ جائیں، اپنا خاندان لے کے نہ جائیں۔ بھائی، اپنا حقیقی بھائی، سگا بھائی سمجھا رہا ہے، عبداللہ ابن عباس چچا زاد بھائی، اور اسی طرح عبداللہ ابن عمر یہ سمجھا رہے ہیں، خلیفہ دوم کے بیٹے سمجھا رہے ہیں، اسی طرح ایک ایک کر کے عبداللہ ابن جعفر وہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ نہ جائیں۔ عبداللہ ابن جعفر جو چچا زاد بھی ہیں اور بہنوئی بھی ہیں امام حسین علیہ السلام کے، وہ سمجھا رہے ہیں، اور تمام دنیا سمجھا رہی ہے کہ آپ یہ خوفناک حکومت ہے، بے رحم حکومت ہے، اس کے خلاف آپ قیام نہ کریں، اس کی بیعت کا انکار نہ کریں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام ان کی نہیں سنتے اور اپنا خاندان لے کر کربلا تک جاتے ہیں۔ کوفیوں نے پہلے حمایت کا وعدہ کیا تھا، لیکن عین وقت کے اوپر بے وفا ہو کر اور بنو امیہ کے ساتھ شامل ہو کر اور امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے والے لشکر میں آ کر شامل ہو گئے، امام کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ اس تمام تر تنہائی کے باوجود، قلت عدد کے باوجود، قلت نفر کے باوجود، ہر چیز میں
کمزوری تھی، ہر چیز میں ضعف تھا، وسائل نہیں تھے، افراد نہیں تھے، جنگجو نہیں تھے، جنگ کے وسائل نہیں تھے، لیکن ایک چیز پر امام حسین علیہ السلام نے ایکا کر لیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اور وہ یہ کہ میں یزید کے سامنے، ستمگر کے سامنے، ذلیل کے سامنے جھک نہیں سکتا، میں ذلت قبول نہیں کرتا۔ اس لیے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دائی ابن دائی قد رکزنی بین اثنتین، اس نابکار کے نابکار بیٹے نے، یعنی عبید اللہ ابن زیاد نے، زیاد ابن ابی کے بیٹے نے، اس نابکار نے مجھے کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے؟ قد رکزنی بین اثنتین، اس نے مجھے دو چیزوں کے درمیان لا کر کھڑا کر دیا ہے، بین السلت والذلہ، ذلت اور سلت کے درمیان، ذلت اور سلت کے درمیان۔ سلت لٹکتی تلوار کو کہتے ہیں، سیف مسلول نکلی ہوئی، نیام سے نکلی ہوئی تلوار، سلت تلوار، چمکتی لٹکتی تلوار یعنی موت، اور دوسری طرف ذلت، اس نے مجھے ذلت اور تلوار کے بیچ میں لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ یا میں ذلیل ہو کے ان کے قدموں میں جھک کے ان کی بیعت کر لوں، یا پھر دوسری صورت میں تلوار کے لیے اپنی گردن تیار کر دوں۔ اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ وقت آ جائے کہ ذلت و ذلت کے درمیان تمہیں کھڑا کر دیا جائے، تو وہاں پر حسین کا راستہ ہے ہیہات من الذلہ، ذلت کے سامنے میں کبھی تسلیم نہیں ہو سکتا، ذلت قبول نہیں کر سکتا۔ آج کا نابکار سسٹم، استعماری استکباری نظام، شیطانی نظام کا نابکار پریزیڈنٹ، میڈ مین، آج کے نابکار نے پوری انسانیت کو یہاں لا کھڑا کیا ہے جہاں پر اس وقت یزید نے امام حسین کو کھڑا کیا تھا۔ آج پوری انسانیت وہاں کھڑی ہو گئی ہے، اور عالم اسلام وہاں کھڑا کر دیا، اس نے پاکستان کو وہاں کھڑا کر دیا ہے، اسلامی ممالک کو لا کھڑا کر دیا ہے، اسلامی حکمرانوں کو لا کے وہاں کھڑا کر دیا ہے۔ ان کے لیے کیا راستہ ہے؟ آج کے انسان کو کس کی ضرورت ہے؟ ان کی ضرورت نہیں ہے جو ذلت سے جا کر جھک گئے ہیں، جو ذلت میں شرم و شیخ میں جا کر جھک گئے، اور جو ڈیوس میں جا کر جھک گئے کہ اس نابکار کے قدموں میں جھک کر انہوں نے وہاں پر ذلت اختیار کر لی اور عالم اسلام کا سر جھکایا۔ ان کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت ہے جو عالم اسلام کو اس ذلت کے دوراہی سے نکال کے عزت اور وقار کی چوٹی پر پہنچا دے۔ اس حقیقت کا نام حسین ہے۔ اور یہ بات یوں نہیں کہ ٹرمپ کے سامنے ذلت اختیار کرنا یہ آخری ذلت ہوگی، نہ، ٹرمپ کے بعد پھر آپ کو نیتن یہو کے سامنے بھی ذلت اختیار کرنی ہوگی، پھر آپ کو مودی کے سامنے بھی ذلت اختیار کرنی ہوگی، چونکہ نابکار ایک نہیں ہے، نابکاروں سے دنیا بھری ہوئی ہے، اور آپ کے چاروں طرف نابکار ہیں، آپ کو جھکائیں گے، اپنے چرنوں اپنے قدموں پر جھکائیں گے۔ اس لیے پہلا قدم ہی ذلت، ٹرمپ کہے یہ کیسا معاہدہ کیا ہے کہ اقوام متحدہ موجود ہے، اقوام متحدہ امن عالم کے لیے بنی ہے، عالمی امن کے لیے بنی ہے، اس کو بائی پاس کر کے، اس کو چھوڑ کے، اور ایک پاگل کے، ایک میڈ مین کے محور میں ایک اتحاد بنتا ہے۔ امریکہ کی کابینہ بھی اس میں شامل نہیں ہے، امریکہ کا سسٹم بھی اس میں، کانگریس بھی نہیں ہے، ایک فرد اس کا محور ہے امن معاہدے کا، جب تک وہ ہے یہ امن بورڈ ہے، جب وہ نہیں ہوگا یہ امن بورڈ چلا جائے گا۔ اس کا کہا ہوا قانون ہے، اس امن بورڈ کا کنسٹیٹیوشن کیا ہے؟ جو ٹرمپ نے کہا ہے وہ اس کا کنسٹیٹیوشن ہے۔ اپنی تقدیر ایک پاگل کے ہاتھ میں دے رہے ہو، اور پاگل تمہیں لا کے کہاں کھڑا کرے گا؟ اس نے اپنے عزائم ذکر کر دیے، اس نے کینیڈا پہ قبضہ کرنا ہے، اس نے گرین لینڈ پہ قبضہ کرنا ہے، اس نے فلسطین پہ قبضہ کر لیا ہے، اس نے ایران پہ قبضہ کرنا ہے، اس نے اور کئی ملکوں کے اوپر قبضہ کرنا ہے۔
اب یہ اس نے اپنا موقف اعلان کر دیا ہے، اور اس نے یہ فوجیں اور یہ ساری آبادی اکٹھی کی ہے مسلمانوں کو، اپنا منشور اس کا پتہ ہے، اس نے نیٹو کو بھی اور یورپ کو بھی تھریٹ کر دیا ہے۔ یہاں پر مسلمانوں کا کردار دیکھیں، گرین لینڈ، یورپ نے گرین لینڈ پہ سٹینڈ لے لیا کہ ہم تجھے گرین لینڈ پہ قبضہ کرنے نہیں دیں گے۔ یورپ اس کا اتحادی ہے، ساتھی ہے، لیکن جب اس نے یورپ ہی کی سرزمین پر میلی نگاہ ڈالی تو یورپ سارا ایک طرف کھڑا ہو کر اس کے مقابلے میں آ گیا کہ گرین لینڈ ہماری سرزمین ہے، اس کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھنا۔ لیکن مسلمانوں نے یورپیوں جتنی غیرت نہیں دکھائی کہ جب یہی برطانیہ اور امریکہ فلسطین کی طرف میلی آنکھ اٹھائی تو مسلمانوں نے باقاعدہ تعاون کیا، اور جب کی لاشیں گرا دی تو مسلمان اٹھ کے اتحادی بن گئے اس کے، اور اس کے بورڈ میں چلے گئے ہیں۔ وہ کم از کم یورپیوں سے ہی سیکھ لو، وہ گرین لینڈ کے لیے غیرت رکھتے ہیں، تم فلسطین کے لیے غیرت نہیں رکھتے وہاں۔ ان کا اتحادی ہے، ان کا ساتھی ہے، ان کا اپنا شیطان ہے، لیکن جب اس نے انہی کی طرف رخ کیا انہوں نے اس کا رخ موڑ دیا، جبکہ ان کے پاس امام حسین بھی نہیں ہے، ان کے پاس امام حسین بھی نہیں۔ اس لیے اقبال، خدا رحمت کرے صاحب ایوان پر، جس کے ایوان میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایوان اقبال، ان کا یہی فرمانا تھا کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوی دجلہ و فرات۔ آج دجلہ و فرات اور سب مکہ سے لے کر بغداد تک اور تمام عالم اسلام جو ذلت کی لپیٹ میں آ چکا ہے، مشکل کیا ہے؟ اقبال فرماتے ہیں حسین نہیں ہے ان کے پاس، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، کیونکہ جب گیسوئے دجلہ و فرات الجھ جاتا ہے تو سلجھانے والے کا نام حسین ابن علی ہے۔ اس لیے حسین علیہ السلام کی آج دنیا کو ضرورت ہے، انسانیت کو ضرورت ہے، بشریت کو۔ ایک دن حسین کو ضرورت تھی انسانیت کی، مسلمانوں کی، لیکن کوئی مسلمان حسین کی مدد کو نہیں آیا۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے لے کے کربلا عصر عاشور تک فرد سے کہا کہ میری نصرت کرو، لیکن انہوں نے خذل کیا امام کو اور نصرت نہیں کی، اور آج دنیا کو ضرورت پڑ گئی ہے حسین کی۔ آج امام حسین کی نصرت کی دنیا کو ضرورت ہے اور ہمیں ضرورت ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں جنہوں نے امام حسین کا راستہ اختیار کیا ہے وہ بموں کے نیچے، بموں کے نیچے، ایران بموں کے نیچے، تھریٹ کے نیچے، کیا کچھ دباؤ ایران کے اوپر، کتنا دباؤ ہے آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ اندر سے دباؤ ہے، باہر سے دباؤ ہے کہ ذلت کے ساتھ جھک جاؤ، لیکن مشکل ایران کی کیا ہے؟ میں اپنے ملک کے صحافیوں کے جب کالم پڑھتا ہوں تو وہ کالم نگار صحافی ایران کو مشورہ دیتے ہیں ذلت کا، اپنی طرف سے حکمت عملی بتاتے ہیں کہ ایران کو یوں کرنا چاہیے، ایران کو یوں کرنا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کو جب لوگ یہی مشورے دیتے تھے کہ آپ کو یوں کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے، تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اف لہذا الکلام، تف ہو تمہاری سوچ کے اوپر، تف ہو تمہاری ذہنیت کے اوپر، تف ہو تمہاری باتوں کے اوپر، یہ مجھے مشورہ دیتے ہو جان چھڑانے کا۔ امام حسین کے بھائی نے امام حسین کو فرار کا راستہ بتایا، فرمایا کہ کوفہ نہ جائیں، کربلا نہ جائیں، بلکہ یہیں پر حرم مکی میں پناہ لے لیں، اگر حرم میں امن نہیں ہے تو یمن کی طرف نکل جائیں۔ اور بھائی یہ بتا رہا ہے کہ یمن کے اور مکہ کے درمیان پہاڑ ہیں اور ان میں غاریں ہیں، اور ان غاروں میں جا کے چھپ جائیں، اور جب بنو امیہ ختم ہو جائیں، مر کھپ جائیں، تو پھر آپ ان غاروں سے باہر نکل آنا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تعجب ہے بھیا مجھے آپ سے، آپ مجھے چھپنے کے راستے بتاتے ہو، آپ مجھے جان بچانے کے راستے بتاتے ہو، میں تو جان دینے کے راستے ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں جان بچا سکتا ہوں، آپ لوگ بچا سکتے ہو تو میں تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ آپ لوگ جان بچا سکتے ہو، میں بھی بچا سکتا ہوں، میں بھی اپنا خاندان بچا سکتا ہوں، لیکن جان بچانا نہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ برتر از اندیشہ سود و ضیاع ہے زندگی، ہے کبھی جان کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ ہمیشہ جان بچانا زندگی نہیں ہے، کبھی جان بچانا زندگی ہے، کبھی جان دینا زندگی ہے۔ فرمایا میں جان دینے کے راستے ڈھونڈ رہا ہوں، تم مجھے جان بچانے کے راستے بتا دیتے۔ مشکل ایران کی کیا ہے؟ مشکل ایران کی امام حسین ہے۔
اگر ایرانی حسینی نہ ہوتے تو ذلت میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، صرف ایک امام ان کو روکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں ذلت قبول نہیں کر سکتا، کیوں؟ فرمایا جس آغوش میں میں نے دودھ پیا ہے وہ ماں مجھے ذلت قبول کرنے نہیں دیتی، جس نبی نے مجھے اپنی آغوش میں اٹھایا ہے میرا نبی مجھے ذلت قبول کرنے نہیں دیتا۔ اور پھر فرمایا سب سے بڑھ کر میرا رب رب العزت ہے، وہ رب مجھے ذلت قبول کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے میں ہرگز ذلت قبول نہیں کر سکتا۔ جان دے سکتا ہوں، سر کٹا سکتا ہوں، سر جھکا نہیں سکتا۔ ان ملتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سرفرازی، وقار اور عظمت عطا کرتا ہے۔ ٹرمپ کے سامنے جھکنا وہ شرمندگی ہے، وہ ذلت ہے جس کی کوئی تلافی دنیا میں نہیں ہے۔ یہ ہزار توجیہات کر لیں، ہزار اس کے اوپر پردے ڈال لیں، راستہ امام حسین کا راستہ ہے۔ اس لیے آج جو بھی آپ دیکھیں بہت سارے ملک کھڑے ہو گئے اس ذلیل کے مقابلے میں، ٹرمپ کے مقابلے میں، خود بھارت کھڑا ہو گیا مقابلے میں۔ ہم بھارت کو ہزار کوستے ہیں لیکن بھارت تسلیم نہیں ہوا اس کے سامنے، جس طرح وہ چاہتا تھا، جس طرح ہم ہو گئے وہ نہیں ہوا تسلیم اس کے سامنے۔ نہ وہ امام حسین کو مانتا ہے، نہ وہ خدا کو مانتا ہے، کسی کو نہیں مانتا، لیکن اس سے یہ احساس ہوا کہ یہ ذلت ہے اس کے سامنے جھکنا۔ چین نہیں جھکا، برطانیہ نہیں جھکا، برطانیہ جو جس کو کہتے تھے اس کا پلہ ہے، یہ معروف ہے، پٹ اس کو کہتے تھے کہ یہ امریکہ کا پلہ ہے، پلہ بھی کھڑا ہو گیا، کیوں کہ پلے کو ذلیل کر رہا ہے وہ، اس لیے وہ کھڑا ہو گیا اس کے سامنے کہ میں نے بھی نہیں جھکنا تیرے سامنے۔ اسلامی ملک جھک گئے ہیں۔ اس لیے عزیزان یہ ذلت قبول کرنے کی کہیں بھی اضطرار نہیں ہے۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی دین مذہب ہو ذلت کی اجازت نہیں دیتا۔ روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ائمہ اطہار سے مروی، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام اس طرح سہل، آسان اور اس طرح بنائے ہیں کہ کسی کو اضطراب اور اضطرار میں اللہ نے مشکل میں نہیں ڈالا۔ اگر آپ کو کھانے کی مشکل ہے تو آپ کھانے میں مردار کھا سکتے ہیں، اگر کوئی اور ذریعہ نہیں ہے آپ کے پاس۔ حرام کھا سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس کھانے کا کوئی اور ذریعہ نہیں، صرف حرام ہے تو یہ حرام کھا سکتے ہو، لیکن موت کو قبول نہ کرو، مرو نہیں بلکہ حرام کھا لو آپ۔ یہ کھانے میں، پینے میں، اوڑھنے میں، پہننے میں، بچھونے میں، سب میں گنجائش رکھی گئی ہے، اضطرار کو مستثنا قرار دیا گیا ہے۔ ان روایات میں ہے کہ صرف ذلت میں اضطرار نہیں ہے، کہ اگر آپ مضطر ہو گئے ہو ذلیل ہونے پر، یہاں گردن کٹا لو لیکن ذلت قبول نہیں کرنا۔ اضطرار ذلت کے اندر نہیں۔ یہ صحیح و سند روایات ہیں، ائمہ اطہار سے بھی مروی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مروی ہیں۔ اور ذلت کے دوراہے سے بچا کے قوموں کو، انسانیت کو، امتوں کو سرفراز کرنا، یہ امام حسین علیہ السلام کی امامت میں ممکن ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی امامت بشریت کے لیے ہے، جس طرح حضرت ابراہیم خلیل کی امامت انی جاعلک للناس اماما، للناس اماما، بشر کا امام بنا رہے ہیں۔ اسی طرح ذریت کا حضرت ابراہیم نے اپنی ذریت میں امام مانگا، یہ امام ذریت بھی بشریت کا امام ہے۔ اس لیے امام حسین کی قیادت میں بشریت عزت، استقلال اور وقار کے ساتھ جی سکتی ہے، ورنہ آج شیطان نے تمام بشریت کو ذلت پر مجبور کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ وقت ہے جیسا ہماری حکومت نے، ہمارے دفاعی اداروں نے سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اسلامی ملک، بڑا اسلامی ملک، مرکزی اسلامی ملک، اس کے دفاع کا انہوں نے معاہدہ کر لیا کہ اگر کسی نے اس پر حملہ کیا تو یہ پاکستان پر حملہ تصور ہوگا۔ ایک ملک کے ساتھ انہوں نے بہت اچھا کیا اور دفاعی معاہدہ کر لیا، لیکن باقی اسلامی ممالک، فلسطین کے لیے ایسا کوئی معاہدہ کسی کے ساتھ نہیں کیا، ایران کے ساتھ نہیں کیا، باقی اسلامی ممالک کے ساتھ نہیں کیا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی دنیا کی مضبوط فوج ہے اور ایٹمی طاقت ہے، اور اس نے سعودی عرب کے دفاع کا عہد کر لیا ہے۔ اگر کسی نے سعودی عرب پر حملہ کیا تو پاکستانی فوج اس کو منہ توڑ جواب دے گی، جیسے مودی کو منہ توڑ جواب دیا۔ لیکن پاکستان میں 9-10 لاکھ فوج ہے، بڑی طاقتور، اور 25 کروڑ عوام موجود ہیں۔ یہاں پر ہندو موجود ہیں، سکھ موجود ہیں، مسیحی موجود ہیں،
سنی موجود ہیں، شیعہ موجود ہیں، دیوبند، بریلوی، شیعہ سب موجود ہیں، اور یہ سب کے سب حسینی فوج ہیں، یہ سب کے سب حسینی لشکر ہیں۔ اور ان کا معاہدہ کس سے ہے؟ اپنے اللہ سے ان کا معاہدہ ہے، انسانی ضمیر سے ان کا معاہدہ ہے کہ جس کسی بے گناہ کی طرف تم اٹھ کے کھڑے ہوگے، یہ 25 کروڑ تمہارے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے، 25 کروڑ۔ اس لیے یہ عہد امام حسین علیہ السلام کا عہد ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کا راستہ ہے کہ ہم نے یہ عہد اپنے اللہ کے ساتھ کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی مظلوم کی آواز سنے یا للمسلمین اور اس کو جواب نہ دے، اجابت نہ کرے، لبیک نہ کہے، وہ میری امت سے نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہم اپنے نبی کے ساتھ عہد کیے ہوئے ہیں، اپنے اللہ کے ساتھ عہد کیے ہوئے ہیں، وہ عہد ہمیں پورا کرنا ہے، اور آج ہر مظلوم کے لیے آواز اٹھانی ہے انشاءاللہ، اور اٹھائیں گے۔ اگر ساری دنیا نہ بھی اٹھائے، ہم اٹھائیں گے۔ آپ نے دیکھ لیا فلسطین کے لیے ساری دنیا چپ رہی، عروۃ الوثقی چیختا رہا، پکارتا رہا، بلاتا رہا، نہیں آئے، خود جواب دے ہیں۔ امام حسین کی آواز پر کوفی نہیں آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی گھر میں بیٹھ جائیں، کوفی آئیں گے تو ہم کوفیوں کے ساتھ مشروط نہ کرو۔ کوفی نہیں آتا، وہ کوفی جو کوفہ میں ہو یا پاکستان میں ہو، اگر کوفی نہیں آتا تو کم از کم حسینی تو وقت پر میدان میں آ جائے۔ وہ 72 حسینی کربلا میں آ گئے۔ امام حسین نے چراغ بجھا کے انہیں کہا کہ آپ چلے جاؤ، انہیں مجھ سے دشمنی ہے، لیکن ان میں سے ایک بھی نہیں گیا۔ حسینی وہ ہے جسے میدان سے باہر بھیجا جائے تو نہیں جاتا، کوفی وہ ہے جسے بلایا جائے وہ میدان میں آتا نہیں ہے۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا آج کی بشریت، انسانیت اور پاکستانیت کو کہ وہ کوفی ہیں یا وہ حسینی ہیں۔ اگر حسینی ہیں تو اس میدان میں ان کو قیام کرنا ہوگا، آج کے ظلم و بربریت کی مخالفت کرنی ہوگی، آج کے ذلت آمیز معاہدوں کو مسترد کرنا ہوگا، اور یہ بات طے ہے۔ پارلیمنٹ کے بغیر، کابینہ کے بغیر اور جمہوریت کے بغیر، پاکستانی عوام سے پوچھے بغیر ذلت جا کر قبول کر لینا، یہ پاکستانی عوام کو قبول نہیں ہے، اور یہ پاکستانی عوام کا حق بنتا ہے کہ اس کا اظہار کریں کہ ہم ذلت کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں۔ ذلت الگ الگ آوازیں آ رہی ہیں، ادھر سے الگ آواز آ رہی ہے، ادھر سے الگ آواز آ رہی ہے۔ اگر شعار دینا، یہ شعار امام حسین علیہ السلام کا ہے، یہ جملہ امام حسین علیہ السلام کا ہے کہ ذلت مجھ سے دور ہے، میں ذلت سے دور ہوں، میں ذلت قبول نہیں کر سکتا، تو یہ آواز امام حسین کی آواز ہے۔ اگر حسینی ہو تو پھر امام حسین نے تنہا اکیلے یہ کہا تھا ہے ہاتھ میں نزلہ، اور آج کائنات اس آواز سے گونج رہی ہے، اور یہ تو حال بھرا ہوا ہے حسینیوں کا۔ ایک گلے سے نکلی ہوئی ہے ہاتھ دنیا کو لرزا رہی ہے، وہ اتنی جمعیت حسینی جب ہے ہاتھ کہے تو کم از کم پاکستان کے اندر تو ذلیلوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ قوم عزت کا راستہ مانگتی ہے، ذلت نہیں مانگتی۔ مودی، نیتنیاہو اور ٹرمپ، یہ ذلت کا ایک مثلث ہے، یہ ذلت کی ایک تکون ہے۔ یوں نہیں ہے کہ آپ مودی کے سامنے احساس عزت کرو، نیتنیاہو کے سامنے احساس ذلت کرو، اور امریکہ کے سامنے احساس ذلت کرو۔ اگر عزت کا دعویٰ ہے تو مودی کے مقابلے میں بھی، نیتنیاہو کے مقابلے میں بھی اور ٹرمپ کے مقابلے میں بھی عزت کے ساتھ قیام کرو۔ پاکستان کی عزت اس کے استقلال میں ہے، اس کے جھکنے میں نہیں ہے، اس کے تسلیم ہونے میں نہیں ہے۔ اگر مضبوط فوج ہے تو یہ مضبوط دوسرے ملکوں کو فوج اس بعد میں بچائے، پہلے پاکستان کو ذلت سے بچائے،
پہلے پاکستان کو عزت عطا کرے، پہلے پاکستان کی عزت کا دفاع کرے، پہلے پاکستانی قوم کی عزت کو ضمانت دے اور انشورڈ کرے اس کو، اور اس کو یقینی بنا دے، پھر اس کے بعد دوسری دنیا کو عزت کو ٹھیکہ لے یا ان کو سنبھالے۔ ابھی ہم خود ذلت کی راہوں پر ہمیں لے کے جا رہے ہیں، یہ ذلت کے راستے ہمیں قبول نہیں ہیں۔ یہ سارے جتنی بھی اکابرین ہیں پاکستان میں، سب ایک ایک کہہ رہے ہیں کہ یہ ذلت کا راستہ ہے، یہ ہمارے شایہ نشان نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر عزت کا راستہ امام حسین کا طے نہیں کر سکتے تو چپ ہو کے بیٹھ جاؤ، اگر فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دے سکتے تو صہیونیوں کا ساتھ بھی نہ دو، اگر غزہ کا ساتھ نہیں دے سکتے تو ٹرمپ کا ساتھ بھی نہ دو، لا تعلق ہو کر بیٹھ جاؤ، خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ۔ اس خاموشی میں شاید اللہ تمہیں معاف کر دے، شاید کوئی عذر تمہارا قبول ہو جائے، لیکن اس پالیسی کے تحت نہ خدا کی طرف سے کوئی گنجائش ہوگی بخشش کی، نہ دنیا کی طرف سے، نہ اس ملت کی طرف سے۔ ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ اس ملک کے ساتھ جو خیانت کر رہے ہیں انہیں رسوا فرما، ملک کے اندر ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، انہیں بیداری و شعور عطا فرما۔ پروردگارہ آج مسلمانوں پر، بشریت پر، تمام انسانیت پر ایک امتحان کا، کڑے امتحان کا وقت آ گیا ہے، عزت و ذلت کے دوراہے پر ان کو لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ خدا بندہ اس تمام انسانیت کو، خصوصاً مسلمین کو شعور حسینی عطا فرما، انہیں غیرت حسینی عطا فرما۔ پروردگارہ ان کے اندر جذبہ حسینی بیدار فرما، ان کے اندر ولولہ حسینی بیدار فرما۔ خدا بندہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اور راستہ اور اقدام، اس پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اور یہ تمام عزیزان جنہوں نے اس کانفرنس کے انعقاد میں زحمت کی ہے، کوشش کی ہے، حصہ ڈالا ہے، پروردگارہ انہیں اجر عظیم عطا فرما۔ اور جیسا کہ بلوچ صاحب نے بھی کہا کہ یہ کانفرنس ایک آغاز ہے بیداری کے، ایک نئے لہر کا، نئے رجحان کا۔ انشاءاللہ وہ عمل سارے ملک کے اندر انشاءاللہ تکرار ہوگا، سارے ملک کے اندر ہوگا۔ اور میری گزارش ہے تمام صاحبان جو یہاں تشریف فرما ہیں، جو آن لائن سن رہے ہیں، جو بعد میں سنیں گے یہ گفتگو، کہ ملک بھر میں اپنی ذلت سے دوری، ذلت سے بیزاری اور مظلوم کی حمایت، اور خصوصاً عزت و وقار پاکستان کے لیے اپنی آواز اٹھائیں، اپنا اقدام کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ذلیلوں کے ساتھ معشور نہ ہوں، عزیزوں کے ساتھ اور امام حسین کے ساتھ معشور ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، اجر عظیم عطا فرمائے، اور اپنے حفظ و امان میں آپ سب کو اپنی منزل تک پہنچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔